ہیلتھ اینڈ مورل گائیڈنس ایک بہت ضروری جو ٹائپ ہے گائیڈنس اینڈ کاؤنسلنگ کی، اس کو ہم ہیلتھ اینڈ مورل گائیڈنس کہتے ہیں. عام طور پر دیکھا یہ جاتا ہے کہ اس کا استعمال اور اس کا احساس جو ہے اسکول میں بہت کم پایا جاتا ہے. مگر اگر بچہ جو ہے ہیلدی نہیں ہوگا، مورلی ساؤنڈ نہیں ہوگا، تو وہاں پر اس کا جو اسکول کی زندگی ہے وہ مشکل ہو جاتی ہے. بچے جو ہیں بعض اوقات بیمار ہوتے ہیں اور اس کا پتہ نہیں چلتا. So when they are sick, they are unable to concentrate on studies. And when they are unable to concentrate on studies, it affects their academic development. So it is very important to take care of the health and moral issues of students in the school and outside the school. جب ہم ہیلتھ کی بات کرتے ہیں تو ہیلتھ میں پریونٹیو اور کیوریٹو دونوں چیزیں آ جاتی ہیں. ہم جب ہیلتھ گائیڈنس کی بات کرتے ہیں تو اس میں یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ پریونٹیو ہیلتھ جو ہے گائیڈنس کیا ہے اور کیوریٹو ہیلتھ گائیڈنس کیا ہے. دونوں جو ہیں وہ بہت اہم ہیں. مثال کے طور پر ہم جب کیوریٹو یا پریونٹیو دونوں کی بات کرتے ہیں تو پہلے تو یہ جان لیں کہ کیا یہ چیز جو ہے یہ اسکول میں اسٹیبلشڈ ہے کہ نہیں ہے، اور اگر نہیں ہے تو پھر اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. ہم جب بات اسٹیک ہولڈرز کی کرتے ہیں تو اس میں یہ جاننا ضروری ہے کہ تمام اسٹیک ہولڈرز کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ کام کریں تاکہ پریونٹیو اینڈ کیوریٹو دونوں جو ہیلتھ مینجمنٹ فیسلٹیز جو ہیں وہ اسکول میں موجود ہوں. اس میں پرنسپلز، ٹیچرز، ایڈمنسٹریٹو اسٹاف، پیرنٹس، اسٹوڈنٹ خود، یہ سب اسٹیک ہولڈرز جو ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس چیز پہ دیکھیں دیٹ اے اسٹوڈنٹ از ہیلتھ وائز اسٹرانگ اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم morally strong. And this is only possible when this system is in place in the school. اگر اسکول میں اس کی گنجائش ہی نہیں رکھی گئی تو وہاں پر نہ کیوریٹو ہیلتھ پہ کام ہو سکتا ہے نہ ہی پریونٹیو ہیلتھ ایشوز پہ کام ہو سکتا ہے. تو سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ضروری ہے کہ اس چیز کی ہم نے جو ہے وہ اسکول میں جگہ بنانی ہے. جب ہم پریونٹیو ایشوز کی بات کرتے ہیں، ہم جب یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی جو پرابلم ہے یا بیماری ہے وہ ہو ہی نہ، تو اس میں دو بنیادی چیزیں ہیں. ہم نے کینٹین اور ہاسٹلز جو ہیں ان پر بہت چیکس رکھنے ہیں that they are hygienically clean, they are hygienically smart. Many health problems crop up because the canteens are not up to the mark. The hostel facilities are not up to the mark. And both exist in dirty conditions. تو یہ چیز جو ہے یہ بہت اہم ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ جو بیسک فیسلٹیز ہم اسٹوڈنٹس کو دے رہے ہیں وہاں پر ہائیجین لیول جو ہے اس کو مینٹین کیا جائے. اس سے بیماری جو ہے وہ ہوگی نہیں. بیماری کو ہونے سے پہلے ہی آپ نے اس پر کام کر لیا. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھنا ضروری ہے کہ جہاں پر کیوریٹو پر بات آتی ہے تو اس میں اویئرنیس بھی دینا بہت ضروری ہے. وی ہیو ٹو گیو اویئرنیس آن نیوٹریشن. وی ہیو ٹو گیو اویئرنیس آف ہاؤ ٹو اوائڈ سرٹن ہیلتھ کنڈیشنز. اس میں یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اسٹوڈنٹس کو پراپر ایکسرسائزز بتائیں اور ان کو یہ بتائیں کہ جو ایکسرسائز ہے دیٹ از اے ویری امپورٹنٹ پارٹ آف ہیومن لائف. تو یہ سب چیزیں جو ہیں ایک پلانڈ انٹروینشن کے تحت ہی ہم اسکول میں لا سکتے ہیں. اب جب ہم مورل گائیڈنس کی بات کرتے ہیں تو مورل گائیڈنس جو ہے اگین از اے ویری امپورٹنٹ فیچر. مورل گائیڈنس سے ہماری یہ مراد ہے کہ ہم اسٹوڈنٹ جو ہے اس کی اوور آل ڈیولپمنٹ پر کام کر رہے ہیں. جب ہم اوور آل ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اکیڈیمکلی بھی اسٹرانگ ہو، سوشلی بھی اسٹرانگ ہو، مورلی بھی اسٹرانگ ہو. سو وی آر بیسکلی لوکنگ ایٹ این آل راؤنڈ ڈیولپمنٹ آف اے اسٹوڈنٹ. اور یہ تبھی پاسبل ہے جب ہم مورل ویلیوز کو اسکول میں جگہ دیں گے. ہم اس چیز کا خیال کریں گے کہ جو اسٹوڈنٹ ہے وہ جب اسکول میں آئے تو اس کو یہ فل ریئلائزیشن ہو کہ اس نے ایک اسپیسیفک مورل فریم ورک میں ایگزسٹ کرنا ہے. اینڈ دیٹ از اونلی پاسبل ونس وی پرووائڈ دیٹ پلیٹ فارم ٹو اسٹوڈنٹس. عام طور پر ہوتا یوں ہے کہ اسکول میں تدریسی عمل پر اس قدر توجہ ہوتی ہے کہ یہ چیزیں سائڈ لائن ہو جاتی ہیں. ہیلتھ اینڈ مورل ایشوز سائڈ لائن ہو جاتے ہیں. But if they are given supreme importance in the school and they become part of the school curriculum, then they are given equal importance. Then students also realize that they have to take care of their health and they have to act on certain moral principles.